تکرار رمضان خاور حسین وارسی کے ساتھ میں نے اگلے علامہ صاحب کی جانب جانا ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمانے والے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے آپ کا بھی، اور ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں اور بہت خوبصورت انداز رکھتے ہیں، بہت خوبصورت. ویسے بھی ہمارا موضوع ہی بہت خوبصورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ہمیں جوائن کی حضرت علامہ مولانا سید زہر الہدا جو کہ فاضل جامعہ بنوریہ عالمیہ پاکستان کراچی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی قبلہ علامہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کو؟ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے افتتاح فرمایا. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حسن اخلاق پر روشنی ڈال کے ہماری اصلاح فرما دیجیے. بسم اللہ. جزاک اللہ خیرہ. ایک بار پھر سے بہت زیادہ آپ کا شکر گزار کہ آپ نے اس عظیم کام کے لیے، ایک عظیم موضوع کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب جزائے خیر نصیب فرمائے. میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حسن کردار سے تو نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے تو نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی بہترین انداز سے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم. ایک شخص ہو، کوئی شخص اس کو اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ، اس کو کریکٹر کا کوئی سرٹیفکیٹ دے. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کا پرنسپل، اس کا ٹیچر، اس کا ہیڈ ماسٹر اس کو سرٹیفکیٹ دے کہ بھائی تم بہت اچھے بچے ہو، تم ویل مینرز بچے ہو، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی وٹ کتنی بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح ہر ادارہ، جتنا بڑا ادارہ ہوگا اتنا ہی بڑا اس کے سرٹیفکیٹ کی، اس کی صنعت کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ شو کرتا ہے کہ مجھے اس ادارے سے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی ذات اگر وہ کسی کو کسی چیز کا سرٹیفکیٹ دے دے، سند دے دے، تو کتنی بڑی اہمیت کی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ دیا، یہ سند دی کہ آپ کی ذات اخلاق میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے. سبحان اللہ. سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ کی ذات اخلاق کے بھی اعلیٰ مقام پر موجود ہے. واہ واہ. اب ہم دیکھیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اخلاق کا سرٹیفکیٹ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سند سرٹیفکیٹ کی دی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو اس امتی کی کیا شان ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کیا اخلاق ہوں. اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے مظاہرے بہت، ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، بہت سے قصے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے اخلاق کے مالک تھے. اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ایمان والوں کے ساتھ نہیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو ستایا کرتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے اوپر طائف کی وادی میں پتھر برسایا کرتے تھے. مشہور واقعہ، اللہ کے نبی طائف کے مقام پر ہیں، وہاں کے اوباش لڑکے اللہ کے نبی نعوذ باللہ ان کے پر کنکر پھینک رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے. حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ابھی آرڈر جاری کریں، میں ابھی اس دونوں پہاڑ کو ملا دوں اور ان تمام لوگوں کو ختم کر دوں، برباد کر دوں. اللہ کے نبی کا ارشاد سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جبریل، مجھے امید ہے کہ ان میں سے ہی کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اسلام کا بولا بال کرے. یہ اخلاق ہے نبی کے اخلاق.
یہ وہ نبی ہے جو صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں، یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ. کیا رسول اللہ صلی اللہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ جو 10 سال کی زندگی، جو مدینے کا جو انقلاب آیا، جو ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ کیسے بنایا؟ اس کا مرکزی کردار یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اخلاق بڑے اچھے رکھے، اللہ کے نبی نے اخلاق بڑے متاثر، تبھی تو لوگ آپ کے نبی کیا آپ کے پاس جمع ہوا کرتے تھے. اگر میرے اخلاق اچھے نہ ہوں اور میرے اخلاق اچھے نہ ہو تو میرے قریب کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. دنیا کا بھی قانون یہ ہے، جس کے اخلاق جو محبت زیادہ دیتا ہے اس کے ساتھ لوگ زیادہ جوڑتے ہیں، اور ہم تو اس محبت کرنے والے محبوب کی امتی ہیں، تو ہمارے کیا اخلاق اچھے نہیں ہونے چاہیے؟ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے. علامہ صاحب پچھلے میں سن رہا تھا حضرت امام حسن امام حسین کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا، کیا خوب واقعہ ہے، کیا زبردست انہوں نے یہ اس امت کو تعلیم دی کہ ہم اپنی بات کو کیسے پہنچا سکتے ہیں اچھے انداز میں. اگر وہاں پہ حضرت حسن حضرت امام حسین حضرت بزرگ کو ٹوک دیتے تو شاید وہ میسج نہیں جاتا جو میسج اللہ ان کے کردار سے گیا. آج ہم اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا. ہماری بات تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہماری، کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بہت میٹھا ہوتا ہے. سچ کے انداز، سچ کے بولنے کا انداز کڑوا ہو سکتا ہے. ہم سچ بول کس طرح، ہم طنز تو نہیں کر رہے کسی کو، ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو سچ نہیں بول رہے. تو سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بہت میٹھا ہوتا ہے. انداز کو میٹھا کرنے کی ضرورت ہے. جی، ہمیں اپنے انداز کو میٹھے کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ انداز کہاں سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام نے کبھی بھی میرے کسی بھی کام کے اوپر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کرا اور کیسے کیوں نہیں کیا. 10 سال میں نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. اللہ کے نبی کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی کسی چیز کو دیکھ. تو یہ رسول اللہ. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ امی عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو میرے نبی کا اخلاق ہے، پورا کا پورا قرآن میرا نبی ہے. یہ اخلاق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، بہت ساری ہماری نالج میں ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں کیسے معلوم کرنا ہے. بس بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ چیز شامل کریں. ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہیں. ہر کوئی جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بچے کو بھی کھڑا کر دیں وہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قصیدہ بیان کر دے گا، لیکن وہ عمل ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. علم تو دراصل سکھاتا ہی عمل ہے. ورنہ تو شیطان کے پاس بھی علم بڑا تھا، ہم سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا، لیکن عمل کی دنیا سے خالی تھا. وہ عمل کا حکم ہوا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا. ہم تو مسلمان ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم بھی وہی ہے. بس اللہ ہمیں بچائے کہ ہم عمل کی دنیا سے خالی ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق نہیں معلوم کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا اخلاق رکھے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم قرآن ہمیں والدین کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو؟ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا احتدار نہیں ہے، ہمارے دل میں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس کام کو کرنا. وہ صرف قصے واقعہ قرآن و حدیث کے تحت نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے نبی نے وہ ہمیں بتائے کہ تم میں، کیونکہ میری ذات چلی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، صحابہ کرام بھی رخصت ہو گئے ہیں. اب بہت سے غیر مسلم ہیں، وہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھیں گے، وہ ہم مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ مسلمان کیا کر رہا ہے. آج جو کافر مسلمانوں کے خلاف ہے وہ اس لیے نہیں خلاف ہے کہ اسلام کو خدا نخواستہ غلط کام کا حکم دیتا ہے، اسلام خدا نخواستہ وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ مسلمان غلط کام کر رہے ہیں. آج کافر اس لیے ہم سے خلاف. اگر ہم پریکٹیکلی وہ کہتے ہیں نا، وہ شاعر کہتا ہے کہ قاری ہے، نظر آتا ہے قرآن، وہ جو شاعر ہے قاری صاحب اگر اس کو ٹھیک کر دیں شعر کو، تو وہ کیا ہے کہ وہ پڑھتا تو ہے قرآن لیکن دراصل وہ قاری ہے قرآن ہے. اس کو نظر آنا چاہیے کہ میں قرآن ہوں، میں چلتا ہوا قرآن ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اخلاق کا کرائٹیریا بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کیا ہے. ہم نے غیر محرم کو دیکھ کے مسکرانے کو سمجھا ہے کہ یہ اخلاق ہے. ہم نے والدین کو، ہم نے دوستوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنے کو کہا یہ اخلاق ہے، اور والدین کے سامنے ٹیڑھا منہ کر کے سمجھا یہ، اس کو ہم اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو سب سے پہلے یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کیا ہے. تو ہمیں بس ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر کے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو ہم بہت سارے دیکھیں، اب باقی سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے یہاں عبادت گزار بہت ہیں، نمازی بھی آپ کو بہت مل جائیں گے، روزہ دار بھی بہت مل جائیں گے، تہجد گزار بھی بہت مل جائیں گے. کمی جو ہے وہ اخلاق کی کمی ہے. ہمارے دکان پہ بیٹھا ہوگا ماشاءاللہ تہجد گزار ہوگا، لیکن بات ایسے کرے گا کہ بندہ دل میں کوڑے گا کہ یار میں غلط آ گیا اس کے پاس. ہاں، حالانکہ ہے بڑا متقی پرہیزگار، ہے بڑا یہ ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے یہ معاملہ ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی چھوٹا گناہ نہیں سمجھتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کا کیا عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، بتاؤ مفلس کی تعریف کیا ہے. صحابہ نے فرمایا مفلس تو ہماری نظر میں وہ ہے جس کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہو، کپڑے نہ ہو اچھے ہو، زندگی وہ عجیب سی گزار رہا ہو اور اتنے زیادہ مال و عشا اس کے پاس نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہے. میں بتاتا ہوں مفلس کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن شخص آئے گا، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، بہت پہاڑوں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اس کو جنت میں داخل کر دو، کیونکہ اس کے بعد نیکیاں ہی نیکیاں. وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، پیچھے سے آواز آئے گی کہ رک جاؤ، پیچھے سے آواز آئے گی کہ رک جاؤ. بہت سے لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ رک جاؤ. فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرشتے کہیں گے کہ کیوں رک جائے، تو جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں اس کے لیے. وہ لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ہے تو بڑا نیک، بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس نے ایک موقع پر مجھے گالی بکی تھی، مجھے ایک موقع پر اس نے مجھ سے بد اخلاقی کی تھی. بہت سے لوگ دعوے دار آ جائیں گے، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، اس نے وہ بہت مجھے گالی دی تھی، مجھے ستایا تھا، مجھ پہ ظلم کیا تھا. بہت سارے لوگ جمگٹا لگ جائے گا اور کہیں گے کہ ہے تو بڑا نیک، نمازیں بڑا پڑھتا تھا، روزے بڑا رکھتا تھا، حج بڑے کیے اس نے، لیکن یہ کام یہ کرتا تھا، جس کو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. جیسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اس چیز کو. ہم تانا دینے کو ہم اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا رائٹ ہے کہ میں کسی کو تانا دے رہا ہوں، حالانکہ اس کا اثر کیا ہوگا سامنے والے کی ذات پر یہ ہم نہیں سوچتے. اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جو جنت میں جا رہا تھا یہ شخص، ایک کام کرو، اس کی جو نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں اس کی جو پہاڑ کے برابر جو نیکیاں لے کر آئے، اس کو ٹرانسفر کر دوں ان کے اندر جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں. تھوڑا کر کے دیتے رہو. ان کی نیکیاں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں تقسیم کرنے لگ جائیں گے جو لوگ دعوے دار تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے گالی دی، یہ دی، سب کو تقسیم کی جائے گی. حالانکہ اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی، لوگ ختم نہیں ہوں گے. جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ختم نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ لوگ تو موجود ہیں، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کریں گے اب یہ جو باقی جو لوگ بچے ہیں ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈالو، اس کے تھوڑے تھوڑے گناہ کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈالا جائے گا، گناہ ڈالا جائے گا. وہ شخص جو پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں لے کر آیا تھا وہ آج اس وقت پہاڑوں کے پہاڑ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا. جو نیکیاں اس کے پہاڑوں کے برابر تھی وہ اب گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں داخل. اللہ اکبر. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اس کو بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ معمولی گناہ نہیں ہے. جس گناہ کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے. اللہ کے قرآن مجید سورۃ الحجرات کا آپ مطالعہ کیجئے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کو تانے نہ دینا، کسی کو اس طرح کے کام نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے والے کام نہ کرنا، لڑانے والا کام نہیں کرنا، صلح کرنے والا کام کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص اپنے حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے اس لیے
کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اندر گارنٹی دیتا ہوں محل کی، اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی، جو حق پر تھا پھر بھی وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹ گیا کہ بس یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کے لیے میں جنت کے اندر گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو محل دلا کے رہوں۔ یہ اخلاق ہیں، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر ہی جنت کے فیصلے ہو جائیں گے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور ہمیں تو جوڑنے کے لیے ہمیں تو یہ امت بنائی گئی کہ یہ جوڑیں گا، لیکن ہم نے اپنے اخلاق سے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو دور، کافر تو کافر، مسلمان دور ہوتے جا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی والے اخلاق ہم نے نہیں اپنائے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں گھر کے بیڈ روم کے کیا اخلاق ہیں، سب سے پہلے اس کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، علماء بھرے پڑے۔ پہلے تو علم کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، بڑے دور دور، صحابہ نے بڑے بڑے دور سفر کیے ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ آج تو گھروں میں حدیث پہنچی ہوئی ہے، پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم سیکھیں۔ علماء آپ کو اب پہلے کہا جاتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب تو کنواں آ رہا ہے پیاسے کے پاس کہ لے لو مجھ سے، کنواں آ رہا ہے پیاسے کے پاس کہ پی لو، لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہو رہی۔ ہم وہی ان حرکتوں میں، غلط کاموں میں، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ اخلاق ایسی چیز ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی نقصان۔ آج ہم بد اخلاقی کے اتنے عادی ہو گئے کہ اگر کوئی شخص اخلاق کے ساتھ بات کرنے لگے نا تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے لگتا ہے کوئی چکر ہے، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، بڑے اخلاق سے بات کر رہا ہے، بڑی دوستی میں لگا رہا ہے، بڑا کوئی چکر۔ ہم اتنے بد اخلاقی کے عادی ہو گئے۔ اور وہاں صحابہ کا عالم کیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، سلام کر جو اگر وہ سامنے والا سلام کو جواب دے دیتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ صحیح ہے، ہم اس کے سامنے امن میں آ گئے۔ اور آج ہم نے سلام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اخلاق، محبت کی ہم باتیں کرتے ہیں، جہاں اخلاق نہیں ہوگا اور محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ بد اخلاقی کے ساتھ کبھی بھی محبت نہیں جڑ سکتی، اخلاق کے ساتھ محبت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، جس کو صرف جانتے ہوگے نا اس کو صرف سلام کیا جائے گا۔ اور آج ہم اس حال پہ کھڑے ہیں کہ ہم جاننے والوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ حقیقت ہے، ہمارے گھر سے ہمارے چاچا، ہمارے پھوپھا، ہمارے دوست احباب گزر جاتے ہیں، ہمارے فکر بھی نہیں ہوتی کہ کون گزرا، لگے ہوئے موبائل میں، لگے ہوئے لیپ ٹاپ میں، لگے ہوئے دوسری چیزوں میں، کون گیا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ تو ہم آگے والے سٹیج پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو سلام کیا جائے گا جس کو صرف جانا جائے، بلکہ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، لیکن قیامت کی نشانی بتائی کہ اس کو سلام کیا جائے گا جس کو جانا جائے، جن کو پہچاننے والے ہو۔ اور ہم آج اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہم جاننے والوں کو بھی سلام کریں۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے ہم اخلاق کے قریب آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں۔ ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں پبلک ڈیلنگ سیکھنے کے لیے، ہمیں پبلک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں کیسے بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، فری میں موجود ہے، فری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو کیا پبلک ڈیلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور اچھا سکھا سکتا ہے؟ نہیں سکھا سکتا۔ وہ پبلک ڈیلنگ تھی کہ 10 سال کے اندر مدینہ میں انقلاب آ گیا، وہ پبلک ڈیلنگ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کی کہ وہ انقلاب، بڑے بڑے یہودی لکھتے ہوئے دیکھتے کہ یہ کیا کون تھا آدمی جو 10 سال میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر گیا۔ آج 70 سال 75 سال پاکستان بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں اخلاق کا کیا منظر ہے، ہمارے یہاں دوسری چیزوں کا کیا منظر ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور وہ نبی تھا جس نے صرف اپنے اخلاق سے 10 سال کے اندر پوری دنیا کو بدل دیا۔ اور آج بھی اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ جیتا جا، اور اللہ کے نبی جیتے جاگتے معجزہ ہیں۔ آج بھی اگر ان کے ہم نقش قدم، ان کے طریقے پہ آئیں گے، آج بھی ہم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں اپنی ذات سے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم کسی کے طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمارے طرف
ایک سامنے والی کی طرف ایک انگلی اٹھتی ہے، باقی 3 انگلی ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے. ہم صرف دوسروں کی فکر کرتے ہیں کہ سامنے والا مجھ سے اچھی بات کرے، سامنے والا مجھ سے اچھی بات کرے، ہماری ذات کے اوپر نظر نہیں ہے. جس دن ہم اپنی ذات پہ محنت کرنا شروع کر دیں گے تو تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور تبدیلی گھر سے آنا شروع ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر سے محنت شروع کر دیں، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق سے بات کریں، بڑوں کے ساتھ اخلاق سے بات کریں. بڑا بچہ بڑوں سے سیکھتا ہے، جو سیکھے گا وہی آپ کو چلے گا. اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بدتمیزی کر دے تو سادہ بلیم، پورا بلیم ہم کس پر ٹھہراتے ہیں کہ تمہارے والدین نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا. یہی ہمارا جملہ ہوتا ہے. تو والدین، یا تو والدین نے سکھایا، بچے نے نہیں سیکھا، یا تو پھر والدین ہی کمزور تھے. تو ہمیں ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی طرف آئیں، اور اپنی زندگی کو بھی بدلیں، اور اپنے سے جڑنے والے لوگوں کی زندگی کو بھی بدلیں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. تو کہہ رہا تھا کہ آپ سناتے جائیں، ہم سنتے جائیں، ہماری اصلاح ہوتی جائے. ناظرین محترم، کسی ایک بات پر بھی عمل ہو گیا تو ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد ادا ہو جائے گا، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. شکریہ قاری صاحب آپ کا بھی، قاری داؤد نقشبندی صاحب آپ کا بھی، دعا کے لیے علامہ صاحب. آخر میں آپ سے ملتمس ہوں علامہ صاحب کے دعائے خیر فرما دیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا ركوعنا، اللهم تقبل منا سجودنا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. یا رحیم یا کریم، یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت یا اللہ انڈیل دیجئے، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. یا اللہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. یا اللہ آپ نے یا اللہ ہمیں مہمان کے طور پر رمضان کو بھیجا ہے. یا اللہ اس رمضان میں ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ کامل مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کی کامل مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوست و احباب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ یہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ماشاءاللہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، دنیا میں اسلام کی تعلیم عام ہو رہی ہے. یا اللہ اس فیض کو پورے عالم تک پہنچا دیجئے. یا اللہ اس پورے عالم تک پہنچا دیجئے. یا اللہ اس ہم جو کہہ دیتے ہیں، جو ہم بول دیتے ہیں، یا اللہ تیری اطاعت ہے، ہم بھی کمزور لوگ ہیں، یا اللہ تیری عطا ہے. یا اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا اور تمام سننے والوں کو بھی یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری زندگی کو بدلنے والا اس رمضان کو بنا دیجئے. یا اللہ اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اس مبارک گھڑیوں کے بدولت یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ کسی کا وقت کسی کو نہیں پتہ کب آ جائے. یا اللہ اس حالت میں اٹھانا کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، تیرا نبی ہم سے راضی ہو. یا اللہ اس صورت میں ہمیں اٹھانا. اللہم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا رحمن الرحیم. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں بس کر کے ختم کروں گا کہ جمعۃ المبارک شروع ہو چکا ہے، جمعۃ المبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن فرائض کے بعد سب سے افضل ترین عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. تو ہم سب اس ٹرانسمیشن کی توسط سے میں سب کو پیغام دوں گا کہ ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ 1000 مرتبہ کل مغرب تک ہر کسی کا درود شریف مکمل ہو جائے، اور یہ سوچتے ہوئے کرے کہ آپ کی ذات جب آپ پڑھیں گے آپ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود شریف پہنچایا جائے گا. اور درود شریف کے بارے میں کل بھی اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں کہ قبول نہ ہو، یہاں سے نکلتی ہے فوراً قبول ہوتی ہے. اور سب سے چھوٹا درود شریف کے بہت سارے صیغے ملتے ہیں،
سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکمل درود شریف ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آ جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا مختصر سا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے، مشکل سے اگر کنٹینیوسلی بھی پڑھیں تو آدھے سے پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ تو ہر کوئی کوشش کرے کہ یہ کام ہو جائے تو جمعے کا دن بھی بڑا مبارک بن جائے گا۔ جزاک اللہ۔ بے شک بے شک بے شک، بہت شکریہ علامہ، آپ نے اصلاح فرمائی، اور ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے، کثرت پڑھیں گے، کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 1000 سے بھی زیادہ پڑھیں، لیکن جو ارشاد فرمایا اس کو ہم انشاءاللہ اس چیز کی نیت کرتے ہیں، اور یہ کلپ جو ہے وہ اسٹیٹس پر بھی لگائیں گے انشاءاللہ ہم، تاکہ اس کا پیغام آگے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ تمام احباب کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال ٹرانسمیشن کو دیکھا۔ اسی کے ساتھ میزبان خاور حسین وارسی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرار رمضان ہے، اقرار رمضان، اقرار رمضان۔